मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, आपको किसी किस्म की परेशानियों से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप पाकिस्तान से कोरोना को, डेंगू को तबाह बर्बाद करे ताकि लोग अपने अपने काम करें। आपको जैसा कि इल्म है कि मैंने कुरानी नबातात, हदीसी नबातात, कुरानी हैवानात, इस पे लेक्चर शुरू किए हुए हैं। आज का मेरा जो लेक्चर है वो है वेल, WHALE, वेल मछली, अंबर, जिसका नाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इसका नाम अंबर है। और वो मछली जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट के अंदर पनाह दी, उसका पहले तारुफ करवाता हूँ। इसके बाद कुरान की रोशनी से, इसके बाद किताब मुक़द्दस की रोशनी से, हदीस मुबारका की रोशनी से और दुनियावी हुक्मा की रोशनी में कि इस अंबर से क्या अंबर है, क्या चीज़, ये मैं बताऊँगा। तो आप तसल्ली से मेरी जो है ना वीडियो सुने, तसल्ली के साथ ये कुरानी वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहली बात यह है, मैं तारुफ कराता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा हैवान। नंबर 1 ये नोट कर लें, दुनिया का सबसे बड़ा हैवान, इसे वेल मछली को कहते हैं। ये वैसे तो नाम की मछली है, लेकिन ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है और समंदर में रहती है, इसलिए हम इसको मछली कहते हैं। ये वैसे मछली की नस्ल के साथ इसका बहुत कम ताल्लुक़ मिलता है, सिर्फ समंदर में रहने की वजह से इसे हम मछली भी कहते हैं। ये अंडे नहीं देती, बच्चों को दूध पिलाती है। इसकी समात जो है, सुनने की ताकत 7 गुना हमसे ज़्यादा है। इसका मतलब है ये अगर हम कोई चीज़ 1 मील तक सुन सकते हैं तो ये 7 मील तक वो समात सुन सकती है। इस जानवर का तारुफ करा रहा हूँ। इसके बाद ये बहुत मजबूत जानवर है। सबसे बड़ी वेल का वज़न 150 टन है। इसका वज़न कितना है? 150 टन है। इसके पेट में कमरे बने हुए हैं। ये शिकार को चबाती नहीं बल्कि साबित निगल लेती है। मैं अब आपको इसका थोड़ा सा तारुफ मज़ीद कराता हूँ। डॉल्फिन मछली इसकी छोटी किस्म है। डॉल्फिन मछली इतनी समझदार है, अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन, तरक्की याफ्ता ममालिक इस मछली से काम लेते हैं। ये आबदोज़ू के बारे में बताती है, दुश्मन की आबदोज़ू के बारे में। ये कोई अगर सुरंग है तो उसके बारे में फौजों को ये आगाह करते हैं। ये इतनी सोशल, इसकी एक छोटी किस्म है, वेल की छोटी किस्म है इसका। इसके बाद वेल का दूध जो है ये काफ़ी चिकना होता है। ये आम दूध बंदे नहीं पी सकते, ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इसका तेल जो है, इसके दिमाग से, इसकी चर्बी से, दिमाग की चर्बी से एक तेल बनाया जाता है। वो तेल मशीनों के लिए इस्तेमाल होता है, खाने पकाने के लिए, कुकिंग के लिए वो तेल इस्तेमाल नहीं होता। मछली की गोबर, मछली जो पाखाना या फुजला करती है, जो कस्तूरी से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है और खुशबूदार है, वो 750 पाउंड 750 पॉइंट एक मछली रोज़ाना गोबर खारिज करती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या खाती है, क्या पीती है। ये तो था मछली का, मैंने आपको वेल मछली का तारुफ कराया है। अब मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपको इसके बारे में बताता हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से तंग आ चुके थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कौम ने बहुत तंग किया था, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से जाना चाहते थे। तो आप समंदर की तरफ चले गए कि मैं कश्ती में बैठ के, बहरी जहाज़ पे बैठ के, उस वक्त के एतबार से जो भी चीज़ें होंगी मैं इस दुनिया से दूर चला जाऊं और जहां मुझे कोई आदमी पहचान ना सके। तो आप समंदर में बैठे, मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मछली जब वो किश्ती में बैठे तो तूफ़ान आ गया, किश्ती वालों ने कोई फाल निकाला कि भाई ये इस सवारी को समंदर में फेंक दिया जाए। तो उन्होंने कुछ फालतू सामान और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया पानी के अंदर।
آپ جو ہی سمندر میں گئے تو آپ کو ویل مچھلی نے نگل لیا۔ ویل مچھلی کے جیسے میں بتا چکا ہوں اپنے شکار کو چباتی نہیں ہے، اگر وہ چباتی تو پھر تو کوئی ہڈی کوئی چیز نہیں دی، اللہ کے حکم سے وہ اپنے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو لے گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں عبادت کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اس وقت دعا آپ نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی۔ 3 دن کے بعد، کوئی کہتے کچھ دنوں کے بعد اس کو مچھلی نے بحر سمندر کے ساحل پہ پھینک دیا۔ سمندر کے ساحل کے اوپر جہاں پھینکا وہاں کدو کی باڑ تھی، کدو کے نیچے رہ گئے۔ کچھ روایت ہے کہ کدو کھاتے رہ گئے، پتوں کے سائے کے نیچے رہ گئے۔ آپ کو جب طاقت ہو گئی پھر دوبارہ آپ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ تو اس کے بارے میں ہے قرآن کے اندر۔ اب کتاب مقدس میں یہی واقعہ ہے، نام انہوں نے یونس کو یونا کہتے ہیں۔ اس میں کتاب مقدس میں ہے کہ جب ہم نے یونس علیہ السلام کو کشتی سے نیچے پھینکا، کشتی سے نیچے وہی بات بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کو جو اللہ کو ناپسند ہے، اس وجہ سے طوفان آ گیا ہے، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، حضرت یونس قرآن اندازی کی کہ کس کو نیچے سمندر میں پھینکا جائے، تو 3 بار نام یونا علیہ السلام یا حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ یہ کتاب مقدس کی میں بات کر رہا ہوں، تورات اور انجیل کی۔ تو انہوں نے ان کو جو ہے سمندر میں پھینک دیا، سمندر کے اندر مچھلی نے نگل لیا، ویل مچھلی نے۔ پھر انہوں نے عبادت کرتے رہ گئے، پھر ان کو بحر پھینکا گیا، اور ایک بیل کے نیچے جو قرآن پاک میں کدو کی بیل بتائی گئی ہے، کتاب مقدس میں بیل لکھا ہوا ہے ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب کے مطابق کہ یہ بیل تھی جن کے نیچے آپ نے سکون و آرام کیا اور پھر ٹھیک ہو کے پھر دوبارہ اپنا کام شروع کیا۔ اب میں ویل مچھلی کا آپ کو تعارف کرا چکا ہوں قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق۔ اب میں ویل مچھلی کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو معلومات دینا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد حدیث میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 گھڑ سواروں کو ساحل پر نگرانی کے لیے بھیجا۔ تو وہ گئے ساحل کے قریب، کوئی جانور پڑا ہوا تھا، انہوں نے مچھلی سمجھ کے، سمندری جانور حلال سمجھ کے اس کا گوشت کھایا۔ 15 دن وہ 300 گھڑ سوار گوشت کھاتے رہ گئے۔ جب وہ واپس آئے ڈیوٹی اپنی سے فارغ ہو کے، وہ گوشت تھیلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے آئے۔ وہ گوشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عنبر قرار دیا۔ عنبر AMBER، عنبر، لوگ اپنی بچوں کا نام عنبر رکھتے ہیں، لوگ خوشی سے۔ یہ عنبر ایک جانور کی گوبر ہے، ویل مچھلی کی گوبر ہے جو 750 پاؤنڈ روزانہ گوبر دیتی ہے۔ اب میں نے کولمبو سے، سری لنکا سے ساحل کے قریب دیکھا، جہاں جہاں اس مچھلی کی رہائشیں ہے ان شکاروں کو پتہ ہے، اور یہ گوبر جو ہے تلاش رہتے ہیں، یہ گوبر بکتا ہے، گوبر لوگ لے آتے ہیں۔ یہاں سمندری تاجر جو ہے جہاں موتی کا کاروبار کرتے ہیں وہاں عنبر کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ عنبر بہت قیمتی چیز ہے، دنیا کے حکماں نے، چاہے وہ وید ہوں، چاہے طب یونانی والے ہوں، چاہے برٹش کے ڈاکٹر ہوں، چاہے امریکن ڈاکٹر ہوں، اس سے قیمتی خوشبوات بناتے ہیں جو کافی بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ میں نے بتایا ہے، اب میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ عنبر کے بارے میں ڈاکٹر خالد غزنوی کے مطابق سب ڈاکٹر چوٹی کے حکمہ کہتے ہیں کہ کستوری سے زیادہ یہ طاقتور ہے، اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبو ہے۔ کستوری بھی حیوانی خوشبو ہے، وہ نافع ہرن سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ عنبر جو ہے یہ گوبر ہے ویل مچھلی کا۔ اب جنہوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ قیمتی گوبر ہے، اس لیے وہ اپنے بچوں کے نام نہ تبدیل کریں، بچوں کے نام عنبر ہیں، عنبر ہی رہنے دے۔ یہ لیکن گوبر ہے اور خوبصورت گوبر ہے، اور سب سے بیماریوں کا علاج ہے، اور قیمتی گوبر اشب کا نام اس کو دیا گیا ہے۔
اب یہ گوبر جو ہے اس کے بارے میں امام احمد بن زنبی، ابو علی سینا، وید مختلف، حکیم نجم الغنی، حکیم محمد سعید صاحب، اس کے بعد حکیم اجمل خان، یہ چوٹی کے حکمہ نے سب نے 7 بیماریوں کے لیے اس کو قرار دیا۔ دماغ کے لیے بہتر ہے، فالج کے لیے بہتر ہے، لکوے کے لیے بہتر ہے، یہ دمے کے لیے بہتر ہے، نزلے زکام کے لیے بہتر ہے۔ حکمہ نے ان کے مختلف چیزیں بنائی ہوئی ہے، ان کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں۔ خمیرہ گوزبان امبری، خمیرہ گوزبان امبری حکیم ارشد والا، خمیرہ گوزبان امبری اجمل خان والا، خمیرہ گوزبان امبری کرشی والا۔ اسی طرح ویدو نے بھی اس سے میڈیسن بنا ہوئی ہے۔ یہ ساری میڈیسن 7-8 بیماریاں جس کے اندر لکوہ، فالج اور اعضائے ریسہ کو تقویت دیتی ہے۔ اعضائے ریسہ حکمہ ان اعضاء کو کہتے ہیں جو چوٹی کے ہیں، جو بڑے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں۔ جیسے دماغ ہے، یہ اعضائے ریسہ ہے، ایک پورے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ دل ہے، ایک پورے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ پھیپھڑے ہے، ایک پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ خصیے جو ہے یہ ایک پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جگر جو ہے، لیبارٹری ہے خون کی، یہ پورے نظام کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ سارے خمیرے اعضائے ریسہ کو تقویت دیتے ہیں۔ جب اعضائے ریسہ طاقتور ہوں گے تو آپ کا سارا جسم طاقتور ہوگا، آپ فریش ہوں گے۔ لیکن پوچھ کے خمیرہ وہی کرنا چاہیے۔ خمیرہ گوزبان امبری اعضائے ریسہ کا علاج ہے۔ جن کا حافظہ کمزور ہے، جو لاغری کا شکار ہے، جو کمزوری کا شکار ہے، جو نامردی کا شکار ہے، جن کی بیویاں ان سے تنگ ہیں، وہ خمیرہ گوزبان امبری استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کی ساری ان 7 بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ جو آج میں نے لیکچر دیا ہے یہ ویل مچھلی یا امبر پہ ہے۔ امبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی کا نام امبر فرمایا۔ امبر کہتے ہیں گوبر کو، اور یہ گوبر دراصل خوشبو ہے۔ یہ دنیا کے اندر جہاں جہاں بڑے بڑے ساحل ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں مچھلی یہ پائی جاتی ہے، ویل مچھلی، وہ وہاں سے گوبر چنتے ہیں، اور یہ قیمتی تجارت ہے۔ سری لنکا میں بھی میں نے تاجر دیکھے جو موتی کا کاروبار کرتے تھے، جو گوبر کا کاروبار کرتے تھے، امبر کا کاروبار کرتے تھے۔ امبر گوبر جو ہے یہ قیمتی ترین گوبر ہے جو ہماری کافی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس لیے آج کل میں بڑے بڑے اچھے لیکچر دے رہا ہوں۔ جو غذائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، قرآنی نباتات، حدیثی نباتات، قرآنی حیوانات، جو جس طرح میں بتا چکا ہوں، کستوری پر میں نے لیکچر دیا ہے، اور دوسری خوشبو جو ہے وہ امبر پہ لیکچر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔